بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ یہ خشوع کا ترجمہ ہے۔ عربی میں خضوع کے معنی ہے ظاہری اعضاء کو جھکانا، اور خشوع کے معنی ہے دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لغو کا مطلب ہے بیکار مشغلہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالیں، اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ان کا باقی مال بھی پاک صاف ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے دوسرے معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک صاف کرنا۔ اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے یہاں دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس بات سے حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا جائے۔ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہ کنیزیں ہیں جو شرعی احکام کے مطابق کسی کی ملکیت میں آئی ہوں، لیکن آج کل ایسی کنیزوں کا کوئی وجود نہیں رہا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یعنی بیوی اور شرعی کنیز کے سوا کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ نمازوں کی نگرانی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو مومنوں کی میراث اس لیے کہا گیا ہے کہ ملکیت کے اسباب میں سے میراث ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک چیز خود بخود اس طرح انسان کی ملکیت میں آ جاتی ہے کہ اس ملکیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا۔ انسان کا مٹی سے پیدا ہونا یا تو اس اعتبار سے ہے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر تمام انسان ان کی پشت سے پیدا ہوئے، اس لیے بالواسطہ تمام انسانوں کی اصل مٹی ہے، یا پھر اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے جس کے اگنے اور بننے میں مٹی کا دخل واضح ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا. غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے. ثم إنكم بعد ذلك لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کیا جائے گا